شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہم نے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی 90 نمبر آیہ مبارکہ سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکشی اور رشتہ داروں سے تعلق کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اس سزا کا ذخیرہ رکھا ہو۔ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے۔ دو گناہ ایسے، سرکشی اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی۔ ہاں جی، حضرت آج نا صرف چند جملوں کے اوپر سال ہر سال بہن بھائی آپس میں نہیں ملتے، دوستی یاری تو ایک طرف ہی رہ گئے نا جی، مر ہی گئے سارے یار۔ جو وفادار تھے، جو حیا والے تھے، شرم والے تھے، وہ تو سارے ہی مر گئے۔ اب تو حرام کھا کھا کے نا ہمارے اندر کتے ہمیں کھلا دیے، گدھے ہمیں کھلا دیے، پتہ نہیں کی بلائی ہمیں کھلا دی، مرے ہوئے چوہے ہمیں کھلا دیے، اندر جا کے نا حرام، وہ رشتے بھی ہم سے حرام ہو چکے ہیں۔ سکے بہن بھائی آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سال ہر سال جب پوچھا جائے نا کہ تو اپنے بھائی سے کیوں ناراض ہے، بہن سے، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ او بابا، اس نے کہا تھا، تیرا کوئی سر تو نہیں اتار دیا، بازو تو نہیں اتار دیا، کوئی ایسا ظلم تو نہیں کر دیا جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر سرکشی اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی سزا تو ملے گی ملے گی۔ وہ بندہ مرتا نہیں اس وقت تک جب تک ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے، اور پھر آخرت میں جو اس کی ٹھکائی ہوگی وہ الگ سے ہونی۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر بس چھوٹا گھٹا، نہ 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 نہ، آخرت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک اس کو اس کی سزا ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے۔ احسان اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا جی، کیونکہ عدل یہ ہے کہ وہ کسی کو اتنا دے جتنا دینا اس پر واجب ہے، اور اس سے اتنا لے جتنا اس سے لینے کا اس کا حق ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے اس سے زیادہ دے، اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ اسی طرح عدل یہ ہے کہ کسی نے اس کو جتنی ایذا پہنچائی وہ اس کو اتنی ایذا پہنچائے، اور احسان یہ ہے کہ اس کی زیادتی کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ نیکی کرے۔ قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی، پھر جس نے معاف کر دیا، نیکی کی، تو اس کا اجر اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے ہاتھ ملانے میں پہل کی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ افضل عمل بتائیے، بہت اعلیٰ افضل۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ، جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو معاف کرو۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت دیکھیں، جو آپ کے ساتھ میٹھا بولا ہے آپ اس کے ساتھ میٹھا بولیں، ایک کون سی نیکی ہے؟ مزہ تو تب ہے آپ کے ساتھ وہ کڑوا بولے آپ میٹھا بولیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو عظیم شخصیتیں عطا فرمائی تھی، ایک میرے والد گرامی تھے اور ایک میرے چچا جان تھے۔ میں نے چچا جی سے پوچھا کہ وہ بندہ نا جی آپ کو فلاں بندہ بہت گالی نکالتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد 5-6 مہینے 7 مہینے بعد پھر ہماری ملاقات ہوئی، تو اب وہی بندہ جو ان کو گالی نکال رہا تھا وہ ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا حضرت آپ نے کون سا ایسا جو ہے نا جی عمل کیا ہے، کیا تعویذ کیا ہے، کوئی ہمیں بھی بتاؤ۔ ہیں جی، وہ بندہ جو آپ کو گالی نکال رہا ہے وہ اس نے کہا بیٹا دنیا کے اندر ایک ہی عمل ہے اور ایک ہی وظیفہ ہے اور ایک ہی تعویذ ہے، جو بندہ تیرے اوپر جو ہے نا جی وہ برسے گالی نکالے برا بھلا، اس کو تحفے دینا شروع کر دو، اس کو تحائف دینا شروع کر دو،
اس کی زبان اللہ بند کر دے گا. ہے جی ہمارے پنجابی کی مثال ہے کھاوے ڈڈ شرماوے اکھ. ہے جی جب اس کو گفٹ جائیں گے تحفے جائیں گے تو سب سے پہلا جو اثر ہوگا وہ اس کی زبان اللہ بند کر دے گا, برائی نہیں کرے گا. پھر جب تحفوں کی مسلسل ہے جی ادلا بدلی ہوتی رہے گی, اس کو ملتے رہے گی, تو پھر وہی بندہ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے گا. تو دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین نسخہ جو ہے نا جی, کسی کو یار بنانے کا, دشمن کو دوست بنانے کا, اس کو تحائف دینا شروع کر دو. ٹھیک ہے جی. پھر آگے میرے مالک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور مسلمان ہو تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے, ضرور انہی کا نیک یعنی انعام انہیں دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں گے. دنیا کے اندر حضرت وہی بندہ خوبصورت اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے جو سب سے زیادہ قناعت پر صبر کرنے والا, قناعت کرنے والا, کم آمدنی پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. جس بندے کو یہ نصیب ہو گئی نا پھر اس کی زندگی پاکیزہ ہو گئی. بھائی دیکھیں نا بندہ سب سے زیادہ کس وقت حرام کھاتا ہے؟ جس وقت اس کا نفس اس کو مجبور کر دیتا ہے, یار تھوڑ دی پئی ہے, یار گل نہیں بنتی پئی, گل نہیں بنتی, سبزیاں تے دل نہیں لگ رہا, ہن مرغی کھانی چاہیے, وہ مرغی کمان واسطے, بکرا کمان واسطے حرام تو کھانا پڑے گا. تو جس نے قناعت کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ نے اس کی زندگی کو بہترین کر دیا, اس جہان میں بھی اگلے جہان میں. اور پھر العوفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی, پھر دنیا میں اس پاکیزہ زندگی کے مصداق کے متعلق حسب ذیل جو ہے اقوال ہیں. پہلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, اور ایک اور روایت کے مطابق ابن عباس, ایک روایت کے مطابق حسن بصری اور وہب منبع. اس کا مصداق قناعت ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ مبارکہ سے مراد یہ ہے جس بندے کو قناعت مل گئی اس کی زندگی بہترین ہو گئی. یہ دنیا کا سب سے بڑا شکر, لفظ شکر, یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا قبلہ, جو مل جائے سبحان اللہ, جس کو مل گیا اس کے نصیب بلند ہو گئے, اور جس سے اللہ شکر کی طاقت چھین لے, بھاوے دنیا کے جتنے مرضی اس کے پاس خزانے ہو, کبھی نہ شکر آدمی نہ کبھی سکھ میں رہ سکتا ہے, نہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے قرب میں رہ سکتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ قناعت ایک ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا, اور ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا. اور اس کے متعلق حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں, ایک مال کی حرص, دوسری عمر کی حرص. یہ میں نے خود جو ہے نا جی اس بات کو نوٹ کیا. میرے زیادہ تر بابے ہی آ رہے ہیں, تو بزرگوں کے ساتھ یاری, جوانوں سے میں ڈرتا ہوں بھائی, بڑی خوفناک قوم ہوتی. میں کسی بابے کے ساتھ جو ہے نا یاری, انہوں نے ان کو بابا مرنا ہی خدا دا خوف کر, اور بابا کہتا تو مر, تیرا پیو مرے میں کیوں مرا. بوڑھے آدمی کو آپ کہنا بابا ہوں مرنا ہی خدا دا خوف کر, تو مر, تیرا پیو مرے میں کیوں مرا. ہاں جی, ہم ایک بندے کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے, انہی ہوندی داڑھی تو نہیں تو تھلے ہوندی داڑھی, جناب بیٹا تاش کھیڈ. اسی انہوں نے کہا بابا خدا دا خوف کر, کبر تیری لتاں نے, تو حالی بھی تاش کھیڈنوں بعد نہیں آیا. تو کہنے لگا باقی تو باہر ہی نا, صرف لتاں ہی کبر چ گئی نے نا. جی تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے, زیادہ جینے کی امید اس کے اندر, حرص مال کی, یہ دونوں حضور فرماتے ہیں جوان ہوتی رہتی ہیں. اور پھر سبحان اللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں نا تو وہ تیسری وادی کی تلاش کرے گا, اور مٹی کے سوا ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. سونے کی دو وادیاں بھی ہوں, اور حضور فرماتے جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا. بات یہی ہے, اے بلا جڑی ہے نا جی, انہوں دنیا دا کوئی خزانہ نہیں بھر سکتا, صرف مٹی دی قبر بھر سکتی. کل نا میں نے فیس بک میں چلاتے چلاتے میرے سامنے ایک آئی, وہ ویڈیو آئی, ایک بچے تھے, پوتے پوتیاں, پوتے نواسے اور وغیرہ, وہ اپنی دادی کی ان کی قبر گر گئی,
دادی کی قبر گر گئی تو وہ دادی کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے نا انہوں نے جب کھولا 27 سال کے بعد کھولا، 27 سال کے بعد کھولا نا تو اس مائی صاحبہ کا کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ جسم کو تو کیا ہونا تھا، اس کا کفن بھی، وہ مٹی جو اوپر سے گری نا جی، اس کی وجہ سے جو مٹی لگ گئی سو لگ گئی، ورنہ اس خاتون کا 27 سال تک۔ میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سونے کملی والے تیرے غلاموں کی کیا بات ہے، ہاں جی، جس کے غلاموں کا یہ حال ہے، سال ہا سال اشروں کے بعد بھی قبریں کھلیں تو کفن نہیں میلے ہوتے۔ کملی والے کو جو مردہ کہتے ہیں کم از کم ان کو حیا کرنی چاہیے۔ جن کے غلام زندہ ہیں ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا، جن کے آقا جی علیہ السلام کے والد گرامی کی نا جی، اللہ آپ کی خیر کرے، قبر مبارک کو سن 1925 کے اندر جب کھولا گیا، 57 اسلامی ممالک کے بڑے بڑے سربراہان آئے، پورے اسلامی ممالک میں جو ہے اعلان کر دیا گیا کہ ہم نا حضور کے والد صاحب کی قبر کھولنے لگے، قبر کشائی کرنے لگے۔ 17 صحابہ کرام اور تھے، ان کے ساتھ ان کی قبر کشائی کرنے لگے۔ تو آج ابھی دیکھ لو جس نے دیکھنا دکھانا ہے۔ وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جب کھولا گیا سن 1925 کے اندر تو ساری دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آقا جی علیہ السلام کے والد گرامی کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے، صحابہ کے کفن بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد، جن کے غلاموں کا حال یہ ہے قبر کی مٹی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت میں یہ کہتا ہوں آپ اللہ رسول کا حیا کریں، قبر کی مٹی آپ کا حیا کرے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ رسول کی حیا کی ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ ان کی حیا کر۔ اور پھر آگے جو بڑا خوبصورت مضمون آیا، اللہ یوم یأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جگرتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور وہ ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس اپنے نفس سے لڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ نفس تو ایک ہوتا ہے، لڑائی دو کی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، یہ بات آپ انشاءاللہ اس فقیر سے سنیں گے، اس کے علاوہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ قرآن کا صدقہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ علماء سے ہم نے پڑھا ہے نا جی، انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ کل قیامت والے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو انسان کا بدن اور دوسرے نفس سے خود انسان مراد ہے، یعنی کل قیامت والے دن روح کہے گی یا اللہ مجھے عذاب کیوں دے رہا ہے، یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، مجھے تو اس نے جدھر لے گیا، یا اللہ میرے ہاتھ کوئی نہیں، روح کہے گی میرے ہاتھ کوئی نہیں، میری آنکھیں کوئی نہیں، میرے پیر کوئی نہیں، یا اللہ میں تو اس کے اندر تھی، مجھے تو یہ جدھر چاہا اس نے لے کے چلا گیا، ہاں جی، یہ پیروں سے چل کے گیا، یا ہاتھوں سے اس نے پکڑا، گاؤں سے اس نے سارا کام خراب کیا، یا اللہ سزا دینی ہے تو اس بدن کو دے۔ بدن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے پروردگار عالم مجھے یہ بتا، جب تک یہ میرے اندر نہیں آئی تھی میں کو چل سکتا تھا؟ میں تو ایک لکڑی کے پھٹے کی طرح تھا، پڑا ہوا تھا، جیسے ہی اللہ میرے اندر آئی ہے اور اس نے مجھے جناب حرکت دی ہے، مجھے لے کے گئی ہے تو میں ٹر پیا۔ کل قیامت والے دن روح اور جسم کے درمیان لڑائی ہونی، یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، بدن کہہ کے یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ بندہ دوسروں کی لڑائی تو ایک طرف رہی، آپس میں روح اور بدن کی لڑائیاں چل رہی ہوں گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا تم دونوں ہی مجرم ہو، ہاں جی، اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے لنگڑا، ٹھیک ہے جی، اس کا پیر نہیں ہے، ایک ہے اندھا، اور اب ان کو نہ جی اناروں کا درخت نظر آ گیا، ان کا دل کرتا ہے انار کھائیں۔ لنگڑے نے بتایا اندھے کو، اندھے نے کہا کہ یار تیری تو لتاں کوئی نہیں لیکن میری اکھاں کوئی نہیں، انج کرنے تو میرے اتنے بہ جا، مینو دسی جا تو میں اگے ٹور کے جانا، جتنے درخت آئے گا میں تینوں اتنے کھڑا کر دیں گا، تو توڑ کے لے آنا، اسی تو میں رل کے کھا لا گے۔ اب بتائیں اس میں مجرم کون ہے؟ دونوں ہی مجرم ہیں۔ اندھے کو نظر نہیں آتا تھا، لنگڑے سے چلا نہیں جاتا تھا، لنگڑا بیٹھا اندھے کے اوپر، اندھا لے کے گیا پھل کی طرف،
انہوں نے توڑ کے کھایا، اب دونوں مجرم ہیں، لہذا دونوں کا عذاب ہوگا۔ کل قیامت والے دن روح میں پھنڈی پہ رہی ہونی تو بدن میں بھی پہ رہی ہونی، دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے۔ اور پھر ہم نے سبحان اللہ آگے جو ذکر شروع کیا، 15واں پارہ شروع ہوا، سبحان الذی اسریٰ، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاکیزہ نام سبحان سے اس کا جو ہے آغاز فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اس کے سارے، اللہ یہ سبحان کی نام جو ہے نا برکت اتنی ہے، اس لیے علماء کرام خطبہ حضرات جب وہ بیان کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ، یعنی کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ آپ کے سبحان اللہ سے صرف زبان ہلنی، لیکن آپ کا کتنا بڑا فائدہ ہو جانا ہے آپ کو پتہ نہیں۔ گناہ اللہ بخش دیتا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ پراپرٹی بنا دیتا ہے۔ جنت میں نا حضرت جی یہ پین کی جگہ بھی، جتنی میں یہ پین پڑا ہے، اتنی بھی جگہ نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ۔ جنت میں اگر اتنی جگہ بھی آپ کو مل گئی نا تو بلے بلے، وہ جنت ہے بھائی، وہ مٹنے والی نہیں۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں 150 سال پہلے وہاں کون رہتا تھا؟ 150 سال بعد کون رہے گا؟ لیکن کل قیامت والے دن جب اللہ جنت عطا کر دے گا نا، وہ پرماننٹ ایڈریس ہے آپ کا۔ میں نے ساری زندگی خانہ بدوشی کی زندگی گزاری، کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں نے گھر کا سکھ نہیں دیکھا۔ اللہ دکھائے گا، نصیب ہو گیا تو سبحان اللہ، نہ ہویا تو مسیطاں تو ہے نہیں ہیں، جدھر خدمت کرنی ہوتی ہے نہیں۔ لیکن اللہ سونا اس کی خدمت کی بدلے میں جنت میں جب ایڈریس دے گا نا تو ہم فخر سے کہیں الحمدللہ ساڈا بھی مکان ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کہہ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، یعنی سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، یہ سب سے خوبصورت ترین کلام ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہترین کلمے، بہترین، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک بھی ہے۔ زبان پر ہلکے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وکثیفتان علی المیزان، یعنی 2 کلمے ہیں بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ زبان پر بڑے ہلکے لیکن میزان پر بڑے بھاری۔ میرے رب کے نام سے کوئی بھاری چیز ہو سکتی ہے؟ ارے صاحب وہ آپ کہتے ہیں نا جی جا یار میرا نام ہی کافی ہے، میرا نام لے لوی، جا میرا نام لے لوی، میرا نام ہی بڑا ہے۔ بھائی تیرا نام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نام اس کا عزت والا ہے، نام اس کا طاقت والا ہے۔ پھر یہ جو آگے واقعہ اللہ وحدہ لا شریک نے شروع فرمایا ہے، یہ خوبصورت ترین واقعات میں سے، خوبصورت ترین واقعات میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج کروائی ہے، کسی نبی کا معراج کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جس طرح رب سونے نے اپنے حبیب کو معراج کروائی ہے اور جس طرح بیان فرمائی ہے، حضرت پوری کائنات میں حدیث کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ محبوب کی معراج بھی سبحان اللہ، ہاں جی، اور محبوب کا ذکر معراج بھی سبحان اللہ۔ اور پھر یہ پوری تفصیل سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، آپ کو مزہ آئے گا۔ آگے مضمون ڈسکس ہوا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ حضرت یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، اللہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ یہ جو ہمارا نامہ، یہ دیکھا نا جی، ہم کہتے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو فرشتے ہیں تمہارے لکھا جوکھا تمہارے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے، ہاں جی، وہ لکھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، نیکی کرنے والا، برائی لکھنے والا، یہ سارے فرشتے لکھے، یہ ہمارے گلے میں ہمارا حساب کتاب ڈالا ہوا ہے۔ جو اہل نظر ہے نا جی، وہ اہل نظر دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہارے گلے میں ڈال دیے سارا کچھ، وہ سارا کچھ ہمارے۔ جو اللہ کے نیک بندے نہ صرف یہاں کا لکھا دیکھتے ہیں، وہ لوح محفوظ پر بھی دیکھ لیتے، وہ لوح محفوظ پر بھی نگاہ مار کے جو ہے نا۔ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، سبحان اللہ یار، بے شمار واقعات، بے شمار واقعات۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بعض مرتبہ لاج رکھتے ہوئے ان کی زبان کو سچا کر دیتے. ہم نے بڑا معروف واقعہ سنا ہے، میں خاص کر یہ جان بوجھ کے کروں گا، حدیث کے واقعات بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں اللہ والوں کا ذکر اس لیے کروں گا کہ جن لوگوں کو پریشانی ہے نا وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کیا کیا عزت عطا فرمائے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو چور ان کی مسجد میں گھس گیا. سردیوں کی راتیں تھیں، وہ صفوں کے اندر گھس کے بیٹھ گئے. ہے جی، جب صفوں کے اندر گھس کے بیٹھے نہیں جی، تو اب ایک نظام ہوتا ہے ولایت کا نظام، اس کو کہتے ہیں جی یہ ابدال ہے، یہ اوتاد ہے. تو ان کے پاس آئے، آپ غوث اعظم تھے، سب کے سردار، پھر ڈیوٹی لگا دی جاتی روحانی طور پر، جس طرح ہمارا کونسلر ہوتا ہے، MNA ہوتا ہے، MP A ہوتا ہے جی، اس طرح یہ کیٹیگریاں ہوتی ہیں. اس طرح ولایت کی دنیا کے اندر بھی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بھائی تو ابدال ہیں، تو اوتاد ہیں، تو قطب ہیں، تو فلاں ہیں، تو غوث ہیں، تو غوث اعظم ہیں، یہ ساری ڈیوٹیاں لگتی ہیں. انہوں نے کہا حضرت جی فلاں علاقے کا قطب جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو حضرت آج رات چاہیے اور لازمی چاہیے ورنہ روحانی نظام بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جاؤ صفوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ. وہ باہر نکلا، انہوں نے کہا حضور میں تو چور ہے، میں تو چوری کرن آیا تھا، تسی مینوں کہڑے پاسے لا دیتا سرکار، ہن چوراں دے ہاتھ تسی اپنا نظام دیو گے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جب تو آیا تھا نا جی اس وقت چور تھا، جب میری نگاہ پڑی ہے نا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو صاف کر کے تجھے وقت کا قطب بنا دیا. یہ اللہ والوں کی قوت ہوتی ہے، یہ اللہ ان کو آنکھ عطا فرماتا ہے. تو حضرت یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک اپنے نیک بندوں کو وہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ میں کہتا ہوں یہ احسان ہے اللہ والوں کا. قرآن کہتا ہے یہ جو تمہارے گلے میں لکھے ہوئے جھوکے ہیں نا وہ چپ رہتے ہیں، وہ دیکھ کے بھی یہ کیا کرتوت کر کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا نا جی، تو وہ کر کے آ رہا، وضو کر کے آ رہا تھا تو پانی اس کا گر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا لوگ ابھی اس حالت میں بھی آتے ہیں کہ جناب چگلیاں کر کے تو مسیطے بڑا ہوں. ہاں جی، تو اس نے کہا کیا وہی اب بھی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہی نہیں آتی، لیکن کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان کے سامنے کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں، ہر چیز ان کے سامنے کھلی ہے، وہ چپ ہے نا، پردہ رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان مان، بندہ ہر کسی نال بھیڑ لوے، اللہ والے نال نہیں بھیڑنا چاہیے. پھر اللہ اکبر جو سب سے خوبصورت جو موضوع ڈسکس ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، خبردار اف بھی نہیں کرنا. ماں باپ کو مارنا تو ایک طرف رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب سوشل میڈیا نے نا جی جہاں پر ہماری انسانیت کی کبھی اور اندر کے گند کو نکالنا ہے نا جی، وہیں پر جو بڑا نا پریشان کر دیا. مائی صاحبہ تھی، انتہائی بزرگ مائی صاحبہ، کمزور سی لاغر سی، بچے اس کو مار مار کے مار رہے ہیں، زندہ مارنا چاہتے ہیں، مار رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں ہم اپنی. اور مار کیوں رہے ہیں؟ جائیداد ساڈے نال آ دے، زمین ساڈے نال آ دے، زمین ساڈے نال آ دے. اللہ کہتا ہے او خدا کے بندے، ایک تو اس کا شکریہ ادا کر جو تیرے وجود حقیقی، وہ جو وجود حقیقی دینے والا ہے، حقیقی وجود دینے والا ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے، تیرے پیدا کرنے والوں کو پیدا کرنے والا ہے. اور دوسرا جنہوں نے تجھے پیدا کیا کم از کم ان کا تو حیا کر لے. ایک رب کا باغی نہ بن، ایک ماں باپ کا باغی نہ. حضرت بندہ طاقت دکھائے تو باہر دکھائے، ان کو کیا طاقت دکھانی جو تیری طاقت کا سبب بنے. جوانی تجھے اس زور تک لانے والے کون ہیں؟ ان کے سامنے اپنی طاقت دکھا رہے، اور دکھانی باہر جا کے دکھا، تیری مہربانی. جاؤ اتھے اے بارڈر تے اس ٹائم لوڑ ہے سانو، بڑی زبردست لوڑ، اتھے جا کے طاقت دکھا، دکھاندے ہو بزرگاں دے ہوتے جنہاں نے تانوں کھڑا کیتا، جوان کیتا، انہاں نے تسی جا کے طاقتاں دکھاندے ہو. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے. بلکہ یہ اللہ کا سورہ لقمان کی آیات بینات ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ تعالیٰ تجھے نصیحت کرتا ہے، وہ جس نے 2 سال تجھے اپنے جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال اپنا چھاتی کا خون پلایا، اس کا شکریہ ادا کر. حضرت جی آپ کبھی نا پیٹ کے اوپر تھوڑا سا پتھر باندھ کے ایک دن گزار کے دیکھیں، لگ پتا جائے گا. 9 مہینے مسلسل
ذوف پر ذوف، کمزوری پر کمزوری، کھانا نہیں بندے نو یاد رہندا، پیڑا نہیں یاد رہندا، اپنی نیند نہیں بندہ اٹھ سکتا، پھر 2 سال تک اس کی جو خدمت کرنی، دودھ پلانا ہے، جو راتوں کو اپنی نیندیں برباد کرنی، یہ نہیں کہ صرف 2 سال تک، آگے بھی اس کی خدمت چل رہی ہوتی، لیکن یہ 3 سال سب سے اہم ترین وہ ایام ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اوے خدا کا بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اب میں نا حضرت ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہر ایک کی اولاد کو ہدایت دے، تقریباً نا 80 سال سے زیادہ ہے وہ، اس وقت نا میں نے اس بندے کی جوانی دیکھی ہوئی ہے، آخر ہمیں بھی نصف صدی ہو گئی، جوانی کے اندر وہ بندہ بڑا زوراور تھا، پیسے والا، ٹھیک ٹھاک تگڑا آدمی تھا، لیکن پھر کمزوری نے، ذوف نے، اور ان کی اپنی غلطی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ اولاد کو دے دلا دیا کہ چل بھائی تو لے لیتا ہے، تو لے لیتا ہے۔ اب وہ بندہ نا جی ترلے لے رہا ہے اپنے بچوں کو، ادھی نسل اندھی امریکہ بیٹھی جی، ادھی اندھی جناب اتنے انگلینڈ چ بیٹھی جی، اور باقی جڑے بھی ہیں تکڑے چنگے، وہ ترلے لیتا ہے اللہ واسطے مینوں اتنا پیسہ دے دیو میں روٹی کھا سکاں، ترلے لیتا ہے اپنے بچوں کو، میں دوائی لینی اللہ واسطے مینوں دوائی واسطے پیسے، وہ ترس گیا، تڑپ گیا حضرت، اور وہ بندے چڑھ گئے غیر مقلدین کے ہاتھ، وابیاں دے ہاتھ، وہ کہتے جی ساڈے شیخ نے سانو کیا ہے جی تساں پیسہ نہیں دینا پیو نو ایک ٹیڈی پیسہ بھی، کیونکہ تہاڈا پیو مشرک ہے، سنی ہے نا جی، وہ بابی نے وہ کہتے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دے، پیو ترس گیا، تڑپ گیا، اللہ واسطے مینوں انہاں میں ساری زندگی ونڈیا ہے، میں ساری زندگی زکاتاں خیراتاں دیتیاں نے، ہن مینوں اس قابل نہ کرو کہ میں زکات خیرات میں خود پلاں۔ حضرت صاحب بڑی تکلیف ہوتی ہے جو انسان ساری زندگی کھلائے، جو زکاتیں خیراتیں دیتا پھرے، لے بھائی تم ہی کھا، لے بھائی تم ہی کھا، وہ آگے ہاتھ پھیلا دے جی مجھے میری دوائی کے لیے پیسے دے دو، یا میرے، اب بندہ 80 سال کے بعد کیا بندہ نوکریاں کرے گا اور کیا محنتیں کرے گا، عمر کا وہ حصہ آ گیا۔ حضرت میں جب بھی ملتا ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بیٹے کو سمجھا کے تھک گئے، یار کہنا جی یہ جڑے بھی تواڈے کول قرآن یہ سارے غلط نے، میں کیوں ہے کہ ترجمے سارے مشرکاں دے ترجمے نے، میں کہ یار تینوں عربی ہوندی ہے نا، اسی آیتاں تینوں دس دن تو آیتاں پڑھ کے آپ ترجمہ کر لیں، تو آیتاں پڑھ، بھائی نہیں تینوں اردو سمجھ آؤندی نا، صحیح عربی تینوں سمجھ آؤندی ہے، تینوں تیرا شیخ سمجھ آندا ہے، وہ سور دے بچے نوں کہو کہ اے پڑھ اے قرآن دی آیتاں کی کہہ رہی ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم ترین فریضہ ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ حضرت جنہوں نے تڑپایا ہے، کیا کیا وہ سوچتے ہیں کہ زندگی کے اندر ان کی بھی سکون کی زندگی ہوگی؟ آج جوانی ہے آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، لگا لو زور جتنا تم سے زور لگتا ہے، کل قیامت والے دن حضرت جی، بلکہ قیامت تو کیا یہ دنیا کے اندر ہی جب اس کا بڑھاپا آئے گا نا، اے یتیم خانیاں چ نہ پلے تے گل ہوئی نہیں، جنہوں نے اپنے باپ کو رول دیا ہو، اور وہ حضرت جی مجھے ترس آتا ہے، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں حضرت کہ میں کسی کا خرچہ اٹھا سکوں، ہم اپنے خرچے مشکل سے پورے کرتے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کا بوجھ ہے، ان کی پڑھائیوں کو بوجھ ہے، ہمارے گھر کے اپنی ذمہ داری، ورنہ اللہ کی قسم ہم اٹھائیں ایسے بزرگوں کا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو خرچہ ہوگا ہم کریں گے، آپ دوائی بھی کھائیں، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ بیٹھ کے۔ اب اس عمر میں ان جن کو کان سے سننا بند ہو جائے، آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے، ہم اس سے کہیں بابا کما کے کھا، تو پھر اولاد کیوں جمی سی؟ ہاں جی، بعض گندی نسل ایسی ہوندی ہے، وہ کہندی ہے کہ ساڈے تے کہڑا احسان کیتا سانو جم کے، مزے تے آپ لیندے رہنے، آپ مزے لیندے رہے پھر اسی جم گئے ہیں وچ۔ او گندی نسلے، انہوں نے مزے لینے ہوندے نا تو تانوں کدی جمدے ہی نہ، عمل کا استقرار ہی نہ کرتے، وہ کمی ٹھہرنے ہی نہ دیتے، انہوں نے تو محبت کے اندر کیا، اور تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں پڑھایا لکھایا۔ آج کل کی پڑھائیاں اللہ کی قسم ماں باپ کا اور رب کا گستاخ بنا رہی، کدیاں پڑھائیاں نے جن میں تہذیب بلا دیتا۔ یہ ایک کہانی ہے، یہ جو وہ کہانی ہے جو ہمارے اپنے خاندان میں نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ بڑوں کے یتیم خانے میں چلے جائیں حضرت، آپ کو وہ جو ہے نا جی حقیقت ایسی آپ کے سامنے حقیقت آشکار ہوگی۔ ایک بزرگ آدمی جس کے 7 بیٹے اور 7 تگڑے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، سارے تگڑے، تے پیو یتیم خانے چ بیٹھا جائے،
ایک ماں جن 13 بچے نے، 13 چو ادھے باہر نے ادھے ایتھے نے، جڑے ایتھے نے وہ کروڑ پتی نے تے ماں انہاں دی یتیم خانے چ پئی۔ ایک بابا جی وہ عید والے دن نا جی وہ جاتے ہیں انٹرویو کرنے والے ہیں، وہ جا کے انہوں نے انٹرویو لیا بابے سے، کہا کہ بابا جی عید کا دن ہے کیسا آپ کا گزر رہا ہے؟ بابا رون لگ گیا، انہوں نے کہا جی 13 سال ہو گئے میری سکی اولاد مینوں ملن نہیں آئی، سکی اولاد نہیں ملن آئی۔ حضرت صاحب یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، اور پھر میں کہتا ہوں پھر بھی اگر اللہ ہمارے سر کے اوپر سورج چڑھا رہا ہے اور چاند چڑھا رہا ہے اور پھر بھی ہم پر رحمت برسا رہا ہے تو یہ اس کے حبیب کا ہی صدقہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہم نے حشر اپنے بزرگوں کے ساتھ کر دیا، ہمارا حق نہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہماری شکلیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہم نے کارنامے سر انجام دے دی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اوے بندے زمین پر اترا کے نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیرنے والا ہے اور نہ ہرگز تیری بلندی پہاڑوں کو پہنچ جائے گی۔ ہاں جی بندے این ٹر دے آکڑ کے، تیری خیر ہو جائے، آکڑ کے ٹرنا، اور میں انج کر دیاں گا، وہ انج میں کی تیری اوقات ہے؟ تھوڑی دیر لڑائی ہوندی، او کھلو تو ایتھے پیو دے تے کھلو، میں ہنے بندے بلا کے لے آنا، ہنے میں جناب اپنے یاراں نوں فون کرنا، اے تیری بدماشی، 2 چنڈا پہن تے تو ٹھس ہو جانا، پھر تیرے یار تیرے جناب پیچھا دے رہے ہوندے نے جناب۔ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جناب میرے ساتھ یہاں پہ لڑائی ہوئی اس علاقے میں اور میں نے پھر اپنی برادری کے 200 بندہ بلا دیا، میں اپنی برادری کا 200 بندہ بلوا لیا، واہ بڑا پہلوانا با، اے تیری آکڑ ہے جی کہ تیرے کو 2 چنڈا نہیں ماری جانی، لڑائی تو کر نہیں سکتا، تو کھڑا تو 11 دے سر تے زمین تے تو آکڑ کے چلنا ہے۔ حضرت جی جب ہم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں جیسی ہماری میں مکہ گیا نا جی، جب مکہ شریف سے ادھر جا رہے تھے مدینہ شریف، ہاں جی واپسی پہ بھی اور جاتے دفعہ، او تیری خیر ہو جائے ایڈے ایڈے بلند پہاڑ، کیا بات ہے حضرت صاحب، این جو بندہ ویکھدا سی نا جی تے بندہ حیران رہ جاندا سی، واہ سبحان تیری قدرت، کیا جلال اور کیا کمال اور کیا روب تھا ان کا، پہاڑوں کا ایسا روب میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، پہلی دفعہ ہی گئے تھے، ہاں جی ساری زندگی مسیتیں جو بیٹھے رہے یا قرآن پڑھ دے رہے یا حدیث پڑھ دے رہے، سرکار نے بلایا آ جاتے اے دنیا بھی ویک، تو حیران ہو گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، ایڈا تو ببر شیر نہیں ہو سکتا، پھر یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا وہ سر جھکا کے چلتے، اللہ کے نیک بندہ بن جا، سر جھکا کے چلا کر، اور پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تکبر سے رخسار ٹیڑے نہ کر اور زمین میں اکڑ کے نہ چل، بے شک کسی تکبر کرنے والے اور شیخی خور کو اللہ پسند نہیں۔ اینی بندہ گال کر دے نا، اینی کر دے اینی منہ، اللہ کہتا ہے اے کی گل ہے، ایک کو گل بندہ نہیں بیٹھا ہوتا او پیسہ آ جائے تے یا تھوڑی شیٹ آ جائے تے اب منہ ہی ہونا دے انچر ہو جاتے ہیں، انہیں کوڑے منہ ہو جاتے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کہتے ہیں یہ جو منہ تو نے رخسار مڑے ہوئے اے جڑے تو ہی کرنا ہے، یہ کی گل ہے؟ زمین تے آکڑ کے ٹرنا جناب ساڈی کوئی ہے ہی کوئی، رب کعبہ کی قسم اس کائنات میں جو رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا نا اور جو اس کے چاہنے والوں کو اختیار دی، وہ کائنات میں آج تک کسی کو نہیں ملا، لیکن اللہ کی قسم میرے سونے نبی میرے آقا جی، میں صدقے جاؤں، کریم آقا جی آرام فرما رہے ہیں کھجور کی انہی ہوئی چارپائی پر، تو جس میں انور پہ نا نشان پڑ گئے، تو حضرت عمر فاروق اعظم تھے غالباً، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے لوگ تو یا رسول اللہ نرم نرم بستروں پہ سوئیں، کملی والے آپ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جسم انور پر یہ رو پڑے؟ فرمایا کہ تم یہ نہیں سمجھتے یا یہ اچھا نہیں ہے عمر کہ ان کو اللہ دنیا کی نعمتیں دے دے، ہمیں جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائے، یہ بہتر نہیں ہے؟ ہاں جی اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، ہاں جی قربان جائے۔ پھر اللہ آخری بات سماعت فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے آخر مضمون اور بھی ہیں لیکن میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب تہجد کے نفل شریف پڑھ لیا کرو،
آپ کے اوپر میرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. حضور پر 6 نمازیں فرض تھی. آپ کے اوپر میرے اوپر 5 نمازیں فرض, حضور کے اوپر یہ وہ آیا مبارکہ ہے جس نے تہجد کے نفل حضور پر فرض فرمائے. فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, تاکہ کل قیامت والے دن سنیں آپ کو اللہ محبوب مقام محمود عطا فرمائے گا. ہاں جی, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی. سواد اس دن ہونا ہے نا جی. آئے ہائے ہائے, آپ بخاری شریف, مسلم شریف اور بھی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے گا حضرت, سواد آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی طویل حدیث پاک بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جب انسانی کل قیامت والے دن انسانیت آئے گی, پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی, وہ ان کو کیا کہے گی, کرتے 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 سارے نبیاں تے در تو ہو کے ساری دنیا نو لے کے ساری انسانیت میرے در تے آ جائے گی. ساری انسانیت آئے گی میرے در تے, کہے گی یا رسول اللہ, سارے دے در تے ہو کے آ گئے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکال. سنیا آج لجپالی کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب میری امت ساری تمام انبیاء سمیت میرے در پہ آئے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں عرض کروں گا اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ مجھے فرمائے گا ارفع راسک. سونیا ذرا سر انور اٹھاؤ نا. آج ہم نے سونیا یہ اس لیے تو نہیں قیامت برپا کی, یہ حساب کا دن اس لیے تو نہیں لگوایا نا کہ آج ہم نے تیرے سے سجدے کروانے. سونیا سجدے ہو گئے, عبادت ہو گئی. سونیا آج تو تیرا جلال دکھانا ہے, سونیا تیری عزت دکھانی ہے. جڑے کہندے سن نبی کر کوئی نہیں سکتا, جڑے کہندے سن نبی کے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا, نبی کو کچھ اختیار نہیں دیا گیا, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سونے آج میں انہوں نے دکھانا ہے بھائی مانو جدو تک ہوں میرا بابو وہاں نہیں کرے گا اسا کسی نے اگا میں ٹورن نہیں دینا, کھڑوتے رہو اتنے, ہاں جی تڑپتے رہو. ساری انسانیت تڑپتی رہے گی اس وقت تک, ساری انسانیت پریشان رہے گی جب تک اشارے مصطفیٰ نہیں ہوگا, اذن مصطفیٰ. محبوب مانگ کیا مانگتا ہے, پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب سفارش کریں گے, پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا. یہ ہے مقام محمود. ہاں جی, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یاری تو یہی ہے نا جی کہ آج لاؤ نا, پتہ لگ گیا نا جی. ہے نہیں وہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ حضرت جی ہمارا تو ایک ہے, میرا جینا بھی آقا جی, میرا مرنا بھی آقا جی, میری محبت بھی آقا جی, میری سرمایہ بھی آقا جی, میری دولت بھی آقا جی. ساڑھے کول تے ہور ہے ہی کوئی نہیں, پلے کچھ ہی نہیں, نہ کوئی دنیا دی دولت, نہ کوئی جائیداد, نہ کوئی زرعی زمین, نہ کوئی گھر دی زمین, پلے ککھ بھی نہیں. ہاں ایک چیز ہے, وہ ہے سرکار کی محبت, آپ کی آل پاک کی محبت, وہ ہے قرآن سے محبت, وہ ہے اللہ سے محبت. بس اللہ سے یہی دعا ہے, اللہ آخری سانس تک ان محبتوں کو قائم رکھنا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.